نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، واللہ یرید، ارید، یرید، ارادہ بھی تقریباً اسی سے نہیں، چاہنا۔ واللہ یرید، اللہ چاہتا ہے، ان یتوب علیکم، کہ آپ کی توبہ قبول کرے، تمہاری توبہ قبول کرے، یعنی تم پہ رحمت کرے، تم پہ مہربانی کرے، یعنی توبہ قبول کرنے کے دوسرے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ، جبکہ لوگ یہ چاہتے ہیں، کون؟ یتبعون الشہوات، یعنی جو خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں لوگ، جو خواہشات کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ ان تمیلوا میلا عظیما، یعنی یہ میل کو آپ میل سے تک یاد کر سکتے ہیں، آپ دور۔ جو لوگ نفسانی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم یعنی بہت دور چلے جاؤ، بہت دور چلے جاؤ۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، جبکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے تخفیف پیدا کرے۔ اور جیسا قرآن پاک میں ہے نا کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ تو وہ چونکہ قوانین جو بنے، یعنی جو وراثت کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، جو آگے جو بھی پڑھا اس وقت، چونکہ مروجہ سسٹم ہے، یہ ساری چیزیں موجود تھی، اور ان کے وہ جو یعنی جو رواج تھا، جو معمولات تھے، ان پہ جب زد آنے لگی تو ظاہر ہے وہ سوچنے لگے ہم اس کو حلال سمجھتے تھے، یہ حرام ہو گیا۔ یعنی منہ بولا بیٹا جو ہے اس کو جائیداد دی جاتی تھی، وراثت دی جاتی تھی، بہت ساری ایسی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اس پورے قانون پہ وہ ہو رہا ہے، تو پھر ظاہر وہ خوش تو نہیں تھے، لیکن اللہ نے کہا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، اور جن لوگوں کو نفسانی خواہشات جو رکھتے ہیں وہ تمہیں یعنی رحمت سے دور لے جانا چاہتے ہیں۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، وہ آپ پہ تخفیف چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ پہ تخفیف چاہتا ہے۔ وخلق الانسان ضعیفا، چونکہ انسان کو بہت کمزور پیدا کیا گیا، یعنی اللہ انسان کی تخلیق کے بعد اس کی نیچر کو سمجھنے والا خالق ہے وہ، تو اس میں یعنی یہی سبق یہی دیا جا رہا ہے کہ انسان اپنے بارے میں اتنی بات نہیں سمجھ سکتا، اللہ کی حکمت ہے جو سمجھتا ہے کہ یہ ضعیف ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تاکلوا، مت کھاؤ، نہ کھاؤ، اموالکم، تم اعمال بینکم، ایک دوسرے کے، یعنی تم اپنے اموال نہ کھاؤ، بالباطل، یعنی باطل طریقے سے۔ اب ناحق اور باطل طریقے سے جو مال کھانے کے جو انداز ہیں وہ سب تقریباً ہم کو پتہ ہے، بالفسود ہے، رشوت ہے، کسی دوسرے کو تنگ کر کے، یعنی بہت ساری ایسی صورتیں ہیں جو بھی یعنی اس کے بارے میں کیا ہے کہ لا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا، مگر یہ کہ ان تکونوا تجارتا ان تراض منکم، کہ تم ایک دوسرے سے ایسی تجارت کرو جس میں دونوں کی باہمی رضامندی شامل ہو، یعنی تجارت کے ذریعے جو لین دین ہوتا ہے باہمی رضامندی اس میں شامل ہوتی ہے، جائز طریقہ ہے۔ ولا تقتلوا انفسکم، اچھا تقتلوا انفسکم کے تین اس کے روح ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے خودکشی، یعنی انفسکم ذات کے لیے، دوسرا یہ ہے کہ عام جو قتل ہوتا ہے، تیسرا یہ کہ یعنی یہ چیزیں جن سے منع کیا گیا ہے ان کو اپلائی کر کے آپ ایک سمجھ لیں کہ ان کا قتل کر رہے ہیں، لہٰذا قتل کے معنی جو ہے وہ یعنی یہاں وسعت رکھتے ہیں۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رحم کرنے والا ہے۔
ومن یفعل ذلک عدوانا وظلم، اور جو یعنی جو زیادتیاں اوپر کہا گیا کہ جو یہ نافرمانیاں یعنی اس میں زیادتی اور ظلم سے کریں گے، فسوف نصلیہ نارن، ان قریب وہ ان کے لیے آگ تیار ہے، وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور اللہ کے لیے یہ کوئی کام کرنا مشکل بات نہیں ہے۔ یسیر یسر سے ہے نا، اس تنگی ہے، یسیر یسر یسر نال کروانا، اس لیے کہتے ہیں آسان۔ ان تجتنبو، یہ تجتنبو دیکھو اجتناب سے ہے، ان تجتنبو اگر تم اجتناب کرو، کبائرن کبیر کی جمع ہے یعنی بڑے گناہوں سے، ما تنہون عنہ، جس کے بارے میں تمہیں منع کیا گیا ہے، یعنی ایسے گناہ جس کے بارے میں پہلے سے تمہیں منع کیا گیا ہے، اگر ان سے اجتناب کرو، نکفر عنکم، تم سے دور کر دیے جائیں گے سیئاتکم۔ اب کبائر اور سیئاتکم میں تھوڑا ڈفرینس ہے، یعنی معمولی گناہ، چھوٹے موٹے گناہ، سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اور پھر یعنی ایک آسودہ جگہ، ایک مدخلن کریمہ، ایک بہتر جگہ، بہترین جگہ میں داخل کیے جاؤ گے۔ ولا تتمنو، تمنا سے خواہش رکھنا، ولا تتمنو یعنی یہ خواہش نہ رکھو، ما فضل اللہ بہی بعضکم علی بعض، یعنی ایک دوسرے کو تم میں سے جو افضلیت دی گئی یا برتری دی گئی تو اس کے بارے میں تم آرزو نہ کرو۔ آگے اس کا حال بھی بیان کیا ہوا ہے، للرجال نصیب مما کسب مما اکتسبوا، یعنی مردوں کے لیے وہی ہے جو وہ کمائی کریں گے، یعنی جو کریں گے اس کا مردوں کو صلہ ملے گا، اور وللنساء نصیب مما اکتسبن، وہ دیکھیں اکتسبوا یعنی مذکر کے لیے، مکتسبن مونس کے لیے، اور عورتوں کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ کمائیں گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر دینے میں برتری نہیں ہے، چونکہ آگے برتری کا ذکر آ رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے درمیان اگر اچھا عمل عورت کرے، اچھا عمل مرد کرے، جو ان کی کمائی ہوگی اس کا بدلہ ملے گا۔ للرجال، مردوں کے لیے، نصیب مما اکتسبوا، ہاں یہ ہو گیا، واسألوا اللہ من فضلہ، بلکہ تم کیا کرو، اللہ کا فضل مانگو، اللہ سے فضل کا سوال کرو، یعنی آپ نے جو چیز مانگنی ہے اللہ سے، یعنی اس فضل سے جو ان پہ زیادہ ہوا ہے، وہ دیکھیں نا، مثلا انسان کی پیدائش سے لے کے اس کی، یعنی تمام لوگ برابر نہیں ہوتے، کسی کی اچھی صحت ہے، کسی کی نہیں ہے، کوئی معذور ہے، کوئی صحیح ہے، کسی کو ماحول ایسا نہیں ملا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بالکل یہ کلیئر کر دیا ہے کہ ہر آدمی کو اس کے ماحول، جو اس کو اسباب جو ملیں اس کے مطابق اس کا ہوگا، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آسودہ آدمی کوئی ایک عمل کرے اس کو بھی وہی گناہ ملے گا، اور ایک یعنی مجبوری کے حالت میں کرے اگر، تو اس کی مجبوری کو، اس عالم کو سامنے رکھا جائے گا۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا موالی، موالی اصل میں وارث کو کہتے ہیں، اور تم میں سے ہر ایک کو ہم نے وارث بنایا ہے، مما ترک الوالدین والاقربون، جو آپ کے رشتہ دار اور آپ کے والدین چھوڑ کے جاتے ہیں، ان کا یعنی ان کی وراثت کے بارے میں بالکل بتا دیا ہے، ہم نے بتا دیا کہ وارث کون کون ہوگا۔ والذین عقدت، عقد سے نکاح ہوتا ہے نا، معاہدہ باندھتے ہیں نا، معاہدے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عقد ایمانکم، اگر تم نے اپنے طور پہ کوئی وعدے کیے ہوئے ہیں، کوئی معاہدے کیے ہوئے ہیں، فآتوہم نصیبہم، تو ان کو ان کا حصہ دیں، یعنی اس وقت یہ بھی ہوتا تھا کہ بالفرض منہ بولا بھائی، منہ بولا بیٹا، یعنی ان کو جائیداد میں باقاعدہ وراثت میں حصہ دیا جاتا تھا۔ تو اس کا یہ ہے کہ اگر پہلے سے کوئی معاہدہ آپ کا ہو چکا ہے تو اپنی زندگی میں ان کے حوالے کر سکتے ہیں، موت کے بعد وہ ورثہ ہے، ورثے کی تقسیم اسی طرح ہوگی جو قرآن کا اس، یعنی زندگی میں وہ دے سکتا ہے، تو اگر وہ دینا چاہے، کسی کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے تو وہ دے سکتا ہے، لیکن مرنے کے بعد جو اس کی وراثت ہے وہ اسی طرح تقسیم ہوگی جو ہم نے بتا دیا۔
ان اللہ کانا علی کل شیء شہیدا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔